نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، او كما قال عليه الصلاة والسلام. چونکہ یہاں بچیاں کثیر تعداد میں حدیث شریف پڑھنے والی بھی ہیں اور حدیث پاک کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں ایک خصوصیت تسلسل بھی ہے کہ ایک سلسلے وار اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت ہے، کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کوئی عمل کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی اس کو کیا، پھر بعد والوں نے بھی، اور یہ سلسلہ بعد تک پہنچا، یہ تسلسل ہے. اس تسلسل کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم ہے تسلسل بالاولیت، اور اس حدیث کو مسلسل بالاولیت کہتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی، پھر تابعی کہتے ہیں کہ فلاں صحابی سے سب سے پہلے میں نے یہ حدیث سنی. یہ سلسلہ بعد تک جاری رہا، ہم تک بھی پہنچا. اس لیے یہ حدیث جو مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے میں نے بھی یہاں اس وقت میں پڑھ دی تاکہ یہاں ہم سب کو بھی اس کی فضیلت حاصل ہو جائے، اس حدیث کے پڑھنے کی اور سننے کی، اور یہاں ہماری یہ بچیاں بھی کہہ سکیں کہ ہم نے فلاں سے یہ حدیث سب سے پہلے سنی، اور پھر ہمارا یہ سلسلہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتہی ہو جائے. یہ حدیث میں نے پڑھی ہے: ارحموا من فی الارض الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی انہی پر ہوتی ہے. جتنا جتنا کوئی بندہ دوسروں پر مہربان ہوگا اتنی اللہ کی مہربانیوں کا مستحق ہوگا. اس لیے فرمایا: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا. اسی کو کسی نے کہا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تم جتنی مہربانی مخلوق پر کرو گے اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی تمہارے اوپر ہوگی. یہ حدیث شریف ہے، یہ مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے. یہ حدیث شریف ہی اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہماری زندگیاں بننے کے لیے بہت کافی ہے. ہم اپنے اوپر طے کر لیں کہ ہمیں دوسروں کے اوپر مہربانی کرنی ہے، مہربانی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے. ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں بھی اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس حدیث شریف کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس حدیث شریف پر عمل کر کے ہی ہمارے پورے گھروں کا نظام بھی درست ہو سکتا ہے. عورت کے اندر اگر مہربانی کی صفت پیدا ہو، ہمیں تو دوسروں پر مہربانی کرنی ہے، اپنی اولاد پر، گھر والوں پر، بھائیوں پر، شوہر پر اور تمام متعلقین پر مہربانی کرنی ہے. کسی سے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کبھی ایسا جملہ ہم زبان سے نہیں نکالیں گی کہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے، ہاتھ پیر سے کوئی ایسا عمل نہیں کریں گی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو گھروں کا بہت بہترین نظام قائم ہو سکتا ہے. آج بعض دفعہ ہماری بچیوں میں خاص طور پر فارغ ہونے کے بعد یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم تو عالمہ ہیں، اور یہ جب ذہن میں آ گیا کہ ہم تو عالمہ ہیں، اب اپنے شوہروں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے اور خدمت کا مادہ مزاج سے نکل جاتا ہے. گھروں کے اندر وہ خدمت کا ماحول ہماری بچیاں عالمہ ہونے کے بعد نہیں کر پاتی کہ اب وہ اپنی ساس کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اور اپنے گھر میں جو دوسری عورتیں ہیں وہ ننند اور کون کون کیا کیا کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کریں.
یہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو عالمہ ہیں، جس کی وجہ سے پھر گھروں کا نظام درست نہیں رہتا، بہت دفعہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری یہاں پڑھنے والی بچیاں یہ طے کریں کہ نہیں، ہمیں تو دوسروں کے لیے سراپا رحمت بننا ہے، ہم اپنے شوہروں کے لیے بھی رحمت بنیں، اپنے پاس میں آس پاس میں رہنے والوں کے لیے بھی رحمت بنے۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم دوسروں کی خدمت نہیں کریں گے، بلکہ پڑھنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب اور زیادہ خدمت کریں گے۔ اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر ہماری بچیوں میں رحمت کی صفت پیدا ہو جائے، ہم اپنے شوہروں کو بھی پوری ان کی خدمت کریں اور کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ ہمارے شوہروں کو تکلیف پہنچے۔ ساس کی خدمت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ساس کی بھی خدمت کریں، گھر میں رہنے والی جو اور عورتیں ہوتی ہیں ان کی بھی خدمت کریں کہ ہمیں اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ ہمارا نبی بھی دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا، اللہ کی بھی خاص صفت رحمت ہے اور مہربانی ہے، رحمان و رحیم ہے اللہ تعالی۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہونا بیان کی گئی ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے اور پرائے سب کے اوپر مہربانی کرنے والا۔ اور اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے دنیا جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتے تھے، برداشت کرتے تھے اور پھر بھی ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے تھے۔ بس امتیوں کو بھی اس حدیث کا مظہر ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے مہربانی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا رحمان و رحیم ہے، ہمارے نبی بھی رحمت عالم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ہم کو بھی دوسرے کو اوپر مہربانی کرنا ہے اور ہمیں بھی دوسروں کے لیے رحمت بننا ہے۔ خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرما دی تو وہ اس کو خاص طور پر اپنے لیے ضروری سمجھیں، اور جب اس کو ضروری سمجھیں گے اور ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بچیاں اس کو اپنے اوپر ضروری قرار دیں گی کہ ہم کو تو بس رحمت بننا ہے، ہمیں تو ہر کسی کے لیے رحمت بننا ہے، ہر کسی کی خدمت کرنا ہے۔ پڑھنے کا یہی مطلب ہوا کہ ہمیں ہر کسی کی خدمت کرنا ہے، ہمیں اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنا ہے، گھروں کا ماحول بھی درست ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم بھی صحیح ہو، تربیت بھی صحیح ہو، ہمارے شوہروں کی بھی تربیت ہو رہی ہے، گھر والوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک عورت کے اندر اگر دین آ جائے صحیح معنی میں تو وہ عورت بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر میں بھی دین پیدا کر سکتی ہے، اپنے ساس کے اندر بھی دین لا سکتی ہے، اپنی اولاد کے اندر بھی دین لا سکتی ہے۔ اور ایسی بچیاں ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں کہ ان کے اندر دین آیا تو پوری اولاد میں دین آیا، شوہر میں دین آیا، ساس میں دین آیا، پورے گھر کے اندر دین آیا اور پورے گھر کے اندر ایک دین کا ماحول قائم ہو گیا۔ لیکن یہ جبھی ہوگا جب مزاج کے اندر تواضع ہوگی، ابدیت ہوگی، عاجزی ہوگی، مزاج میں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بات بات کے اوپر لڑائی کرنا نہیں، جھگڑا کرنا نہیں، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو عالمہ ہوں، میرا حق زیادہ ہے، میں کیسے خدمت کروں، نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ میں تو سب کی خدمت گار ہوں، میں تو سب کے لیے خادمہ ہوں۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا خادمہ ہونا کہ ہمیں اپنے گھر کی خادمہ بننا ہے، شوہر کی خادمہ بننا ہے، ساس کی خادمہ بننا ہے، چھوٹے بچوں کی بھی خادمہ بننا ہے۔ اگر عورت کے اندر یہ مزاج آ گیا تو سمجھو کہ پورے گھر کا ماحول درست ہو سکتا ہے، اور گھر کا ماحول درست ہو کر ایک عورت دین کی بہت بڑی مبلغہ ہو سکتی ہے، اور وہ دین کا بہت بڑا فیض اس کے ذریعے سے جاری ہو سکتا ہے۔ ہم نے ایسی عورتوں کو دیکھا، ان کا شوہر بد دین تھا، نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، اور بری چیزوں میں عادتوں میں پڑا ہوا تھا، لیکن ان ہماری بہنوں نے محنت کی، اللہ سے دعائیں مانگی اور اپنے شوہروں کو نرمی اور محبت سے دین کی طرف متوجہ کیا۔ آج ان کے وہ شوہر اللہ کے ولی بن گئے اور دین کے داعی بن گئے اور مبلغ بن گئے۔ خوبصورتی کے ساتھ ان بچیوں نے
اپنے شوہروں کو اللہ کا ولی بنا دیا، محنت کر کے اور کوشش کر کے۔ ہمارے دوست ہیں پڑھنے کے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میری شادی ہو کر آئی اور دلہن گھر میں آئی، وہ حافظہ تھی اور پڑھی لکھی تھی اور ان کے گھر کا ماحول بھی درست تھا، ان کے والد بھی نیک آدمی اور بزرگ آدمی تھے۔ جب وہ گھر میں آئی ہیں، پہلی رات دیر ہو گئی، دیر ہو ہی جاتی ہے، تہجد کے وقت میں آنکھ لگ گئی تو بیوی نے اٹھایا کہ میاں جلدی اٹھو، تہجد کا وقت نکل جائے گا، تہجد کی نماز پڑھ لو۔ کہ مجھے تو بڑا تعجب ہوا، پہلی رات ہے اور یہ عورت مجھے تہجد پڑھوا رہی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر کل کو کہے گی تو اب میں نہیں سنوں گا۔ لیکن اگلے دن اس نے پھر کہا، آج بھی میں شرما حضوری اٹھ گیا، لیکن تیسرے دن طے کر لیا کہ بھائی یہ تو روزانہ کا سلسلہ اس نے شروع کر لیا، اس لیے اب میں نہیں اٹھوں گا۔ تیسرے دن میں نہیں اٹھا، بیوی اٹھاتی رہی، اور میں جب نہیں اٹھا تو وہ جلدی سے گئی اور پانی لے کر آئی اور پانی کا چھینٹا لے کے منہ پہ دے دیا۔ اب تو جب سوتے ہوئے کے منہ پہ چھینٹا پانی کا لگایا جائے گا تو کون رہ جائے گا؟ آخر مجھے اٹھنا پڑا، لیکن میں نے اسے سخت سست کہا، کیا واہیات بات ہے، تہجد کی نماز ایک سنتی تو ہے اور تو مجھ کو خواہ تو نے پریشان کر دیا۔ بیوی سنتی رہی خاموش، اور جب میں کہہ کے فارغ ہو گیا تو بعد میں بیوی نے کہا بہت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ میاں خفا ہونے کی بات نہیں ہے، تم تو ناراضی ہو گئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تعالی رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو بیدار ہوتی ہے، نماز تہجد کی پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، شوہر نہیں اٹھتا تو پانی کا چھینٹا منہ پہ دے دیتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اور یہ حدیث سن کر کون مولانا ایسے ہوں گے؟ اول تو عام مومن آدمی بھی حدیث سن کر پھر لب کشائی کر سکے، اور پھر عالم۔ کہ میں بڑا شرمندہ ہوا کہ حدیث ہمیشہ ہم نے پڑھی، ہم نے پڑھائی، اور آج یہ عورت اور ہمیں حدیث سنا رہی ہے۔ میں شرمندہ ہوا اور میں نے طے کر لیا کہ آج کے بعد ہمیشہ تہجد کے لیے میں خود اس کو اٹھایا کروں گا۔ چنانچہ وہ دن سو آج کا دن، ہماری کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوئی، میں خود اٹھتا ہوں اور اٹھ کے وضو کرتا ہوں، پھر بیوی کو اٹھاتا ہوں کہ چل کھڑی ہو جلدی سے نماز پڑھ۔ وہ دن اور آج کا دن کبھی ہماری تہجد ناغہ نہیں ہوئی۔ اگر عورت کے اندر دینداری ہے، محبت سے، شفقت سے، کسی بھی انداز پر اللہ نے عورت کو وہ ہنر دیا ہے، نرمی کا، شفقت کا، محبت کا، اخلاق کا، کہ وہ پتھر دل کو بھی نرم بنا سکتی ہے، سخت سے سخت دل کو وہ نرم بنا سکتی ہے اپنی محبت اور شفقت کے ساتھ، لڑائی سے نہیں، جھگڑے سے نہیں، محبت اور شفقت کے ساتھ، اور پورے گھر کے ماحول کو نورانی بنا سکتی ہے۔ کیسے اتنے واقعات ہمارے علم میں ہیں کہ عورتوں نے اپنے شوہروں کو نہیں، پورے گھرانے کو دیندار بنا دیا۔ اور اگر ہم غور کریں تو جتنے محدثین گزرے ہیں، جتنے ائمہ گزرے ہیں، جتنے مشائخ گزرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا خواجہ نظام سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا یوسف صاحب ہوں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ اگر ہم تمام بزرگوں کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی والداؤں کا زیادہ اثر ملے گا ان سب کی تعلیم اور تربیت کے اندر۔ انہوں کی جو والدائیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں پر محنت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان کو اٹھا کے دیکھیں کہ ان کی والدہ نے کس طرح محنت کی، جس کے نتیجے میں امام بخاری بنے۔ امام ربیعۃ الرائے، ان کی والدہ کے حالات دیکھیں کہ انہوں نے محنت کی، جس کے نتیجے میں وہ امام بنے۔ غرض کے عورت کے اندر بہت اہمیت ہے۔ اگر عورت کے مزاج کے اندر نرمی آئے، محبت آئے، خدمت کا مزاج آئے اور دین آئے تو وہ اپنی حکمت کے ساتھ، الفت اور محبت کے ساتھ اپنے
پورے گھرانے کو بہترین گھرانہ بنا سکتی ہے، اور ایک عورت کی حکمت عملی کے ذریعے سے پورے گھر کے اندر ایک جنت جیسا ماحول بن سکتا ہے۔ عورت خدمت کے مزاج سے سب کو ایسا اپنے سے مانوس بنا سکتی ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں تو عالمہ ہوں اور میرا شوہر جاہل ہے، میں اس کی بات کیسے سنوں۔ یہ نہ سوچے کہ میں تو عالمہ ہوں اور یہ میری بیوی، یہ میری ساس اور یہ تو بے پڑھی لکھی ہے، میں اس کی بات کیسے مانوں، میں اس کی خدمت کیسے کروں۔ اگر یہ مزاج آ گیا تو گھر میں بگاڑ آئے گا، اور گھر میں بگاڑ آ جائے گا تو پھر لوگ عالمہ سے بھی بدظن ہوں گے، علم سے بھی بدظن ہوں گے، اور بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر ایک عالمہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں اپنے پورے گھر کے ماحول کو درست کروں، حکمت سے، محبت سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، الفت سے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کے ماحول کو نورانی بنا سکتی ہے۔ دیکھو، کبھی چراغ یہ نہیں سوچتا کہ میں تو روشن ہوں اور یہ گھر اندھیرا ہے، میں ان گھر والوں کو روشن کیسے بناؤں۔ بھائی چراغ کا تو کام ہی یہ ہے کہ گھر کو وہ روشن بنائے اور اندھیرے کو دور کرے۔ سورج اگر یہ سوچے کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں اپنے نور سے پورے عالم کو نورانی کیسے بناؤں، چاند اگر یہ سوچے کہ میں پوری دنیا کو نورانی کیسے بناؤں، تو یہ چاند اور سورج کا سوچ صحیح ہے؟ یقیناً غلط ہے۔ اسی طرح عالمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نور عطا فرمایا ہے، علم ایک نور ہے، اور اس کے جس نور کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی تاریکی ہو تاریکی کو دور کرے۔ اس لیے جس گھر کے اندر تاریکی ہے یعنی جہالت ہے، ساس میں جہالت ہے، شوہر میں جہالت ہے، ننند میں جہالت ہے، اور دوسرے گھر کے ماحول کے اندر جہالت ہے، اللہ نے اس عالمہ کو نور بنایا ہے، چراغ بنایا ہے، اسے اپنی اس نورانی نور کے ذریعے سے، علم کی روشنی کے ذریعے سے اس تمام جہالت کے اندھیرے کو دور کرنا ہے، ہر برائی کو دور کرنا ہے، لیکن حکمت عملی سے، محبت سے، شفقت سے، لڑائی اور جھگڑے سے نہیں۔ خدمت کا مزاج بہت اونچا مزاج ہے، یہ سوچے کہ میرے ذمے سب کی خدمت ہے، ساس کی خدمت میرے ذمے ہے، شوہر کی خدمت میرے ذمے ہے، بچوں کی خدمت میرے ذمے ہے، تمام گھر والوں کی خدمت میرے ذمے ہے، اور اس خدمت کے ذریعے الفت اور محبت کے ساتھ میں ان سب کو دین کی دعوت دوں گی اور دین کا ماحول بناؤں گی، 100% انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور گھروں کے ماحول درست ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے تقاضوں کو اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو اللہ نورانی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائے لفظ سے معاف فرما، ہماری حاضری قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، تمام ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، یہاں پڑھنے والوں، پڑھانے والیوں سب کو یا اللہ قبول فرما، قیامت تک پڑھنے پڑھانے والوں کو، معاونین منتظمین کو قبول فرما، ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔